السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ راستے انسانوں کی سہولت کے لیے بنتے ہیں۔ اگر سب لوگ ان کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہ کریں تو راستوں سے گزرنا محال ہو جائے۔ اسلام نے راستے کے جو آداب مقرر کیے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں سے اذیت کو دور کیا جائے اور ان کی ایذاؤں سے بچ کر رہا جائے۔ راستے کے آداب میں سے پہلا ادب ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ یہ ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ مسلم کی 153، بخاری کی 2989 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ مسلمانوں کے راستے میں ایسی چیزیں ڈال دے جو انہیں اذیت دیں اور ضرر پہنچائیں، جیسے ٹیشو پیپر، ٹوٹے ہوئے شیشے، پھلوں کے چھلکے، کانٹے، یا کسی محفل میں شریک ہونے کے لیے اگر جوتے اتارنے کی ضرورت ہو تو اپنے جوتے راستے میں ہی رکھ کر مسلسل اذیت میں مبتلا کرنا، یا اپنا سامان راستوں میں رکھ دینا، یا خود کسی راستے میں بیٹھ کر لوگوں کے لیے راستہ تنگ کر دینا، جیسے عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے سیڑھیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، یا اسی طرح سے ایسی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں جہاں لوگوں کا بہت زیادہ گزر ہوتا ہے تو لوگوں کو ان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی گاڑی راستے میں کھڑی کر دیتے ہیں، یہ بھی راستے کے آداب کے خلاف ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ حرام چیزوں سے نظریں نیچی کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے راستوں میں بیٹھ کر نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں۔ نظریں جھکانا راستے کا حق ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، بخاری کی 2465 نمبر روایت سے اور مسلم کی 5563 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ جو شخص راستے میں بیٹھے اور آتی جاتی عورتوں پر نظر رکھے، اللہ تعالیٰ کیسے اس پر نظر کرم کر سکتا ہے؟ اور کیسی عجیب بات ہے کہ انسان اللہ عز و جل سے ہی حیا نہ کرے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ راستے کے حقوق میں اور بھائی چارے کے آداب میں سے ہے کہ انسان سلام کا جواب دے۔ بخاری کی 2465 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ راستوں میں قضائے حاجت سے بچنا راستے کے آداب میں سے، یہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے والا کام ہے اور حرام ہے۔ مسلم کی 618 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ پھر جو شخص یہ کام کرتا ہے لوگ بھی اس کو لعنت ملامت کرتے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ راستوں میں لوگوں کو اپنی بات یا اپنے کسی فعل سے تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ عورتوں کا پیچھا کرنے اور نظروں سے پیچھا کرنے سے بچنا چاہیے۔ مسلم کی 618 نمبر روایت ہے۔ چھٹی بات یہ کہ راستے کے حقوق میں سے ہے، یہ عمومی طور پر سب مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ معروف کا یعنی نیکی اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں جب وہ لوگوں کو اس میں مبتلا دیکھیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ساتواں ادب یہ کہ جو شخص کسی بھٹکے ہوئے کو دیکھے اسے راستہ بتانا چاہیے، یہ راستے کے آداب میں سے، اور جس شخص کو اپنا مقصد بھول گیا ہو اسے مقصد یاد دلانا چاہیے۔ ترمذی کی 2728، صحیح الجامع کی 1407 نمبر روایت ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، نکلے تھے کسی اہم کام کو کرنے کے لیے اور جا کے بھول گئے ہم کرنے کے آئے تھے، ادھر ادھر کی خوش گپیوں میں وقت گزارا اور واپس چلے آئے۔ لہذا اکٹھے چلنے والوں کو ایک دوسرے کو مقصد ضرور یاد دلا دینا چاہیے۔
جب کوئی اندھا راستہ بتانے کا سوال کرے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل تک پہنچانا واجب ہے۔ 8ویں بات یہ کہ عورتوں کو راستوں کے درمیان چلنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہر ایک درمیان میں چلنا اپنا حق سمجھتا ہے، درمیان میں تو مردوں کو بھی نہیں چلنا چاہیے اگر خاص طور پر سڑک ہو، لیکن اگر صرف پیدل چلنے والوں کا راستہ تب بھی عورتوں کو بچ کے ہی چلنا چاہیے۔ شعب الایمان کی روایت 7822 سے اور ابن حبان کی 5572 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ راستوں میں مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کو کنارے کنارے چلنا چاہیے تاکہ وہ مردوں سے ٹکرانے سے بچیں۔ ابن حبان کی روایت والیوم 7 پیج 447 پر، ابو داود کی 5272 نمبر روایت، اور السلسلہ الصحیحہ میں یہ والیوم 2 پیج 537 پر ہے۔ 8واں ادب ہے ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی سوسائٹی میں بالعموم برے سمجھے جاتے ہیں، مثلا رات کے لباس میں راستوں میں گھومنا پھرنا، اس طرح سے راستوں میں کھانا پینا وغیرہ۔ 9واں ادب ہے مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، ہر مسلمان پر یہ عمومی طور پر واجب ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے، اور یہ راستے کے حقوق میں سے بھی ہے۔ ترمذی کی 2726، صحیح الجامع کی 1407 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا اس کا کوئی حق سلب ہوا ہے یا اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے سے مال چھین رہا ہو تو اس کی مدد کرنی ضروری ہے۔ یہ سب کچھ فساد کرنے کی غرض سے ہے۔ اگر مظلوموں کو چھوڑ دیا جائے تو معاشرہ ایسے موڑ پر آ جاتا ہے جہاں وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ 10واں ادب یہ کہ راستے کے قوانین کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، راستے بند نہیں کرنے چاہیے۔ راستے کے قوانین سے مراد ٹریفک کے قوانین ہے، جیسے سگنلز، یا پیدل چلنے والوں کے لیے جو راستہ بند ہے، یا ٹریفک کے لیے ون وے ہے، یا کسی جگہ گاڑی پارک کرنا منع ہے۔ اسی طرح وہ تمام جگہیں جہاں باقاعدہ پابندی نہیں لگائی گئی لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ کسی کے گیٹ کے آگے گاڑی نہیں کھڑی کرنی۔ اسی طرح راستوں کے حصے میں باڑ لگا کر اسے اپنے گھر میں شامل نہیں کرنا، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تنگی ہوتی ہے۔ ایسے ہی گھروں سے باہر راستوں میں باقاعدہ مجلس لگا کر نہیں بیٹھنا، اور راستے بلاک کرنا یا سڑک کے حصے میں سے کچھ حصہ اپنی دکان میں شامل کرنا یا سڑک کے درمیان میں ٹھیلے لگا کے آنے جانے والوں کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں راستوں کے آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راستوں میں بھی اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔